ہمارے کمیلی صاحب نے گفتگو صحیح فرمائی، مگر آخر میں غچہ کھا گئے۔ غچہ کھا گئے یہ کہ مجھے مفکر اسلام کہہ دیا۔ میں متعدد مرتبہ کہہ چکا ہوں میں مفکر اسلام نہیں ہوں، میرا صرف نام لیا جایا کرے اور رقم میں بھی صرف نام چھاپا جایا کرے، اس کے علاوہ کچھ نہ چھاپا جایا کرے۔ ہم اپنی کمیونٹی کو، قوم کو علم کی، ایجوکیشن اور نالج کی اہمیت کے بارے میں کچھ بتائیں، اس کے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن آج شہادت کی تاریخ ہے بی بی فاطمہ صلوات اللہ وسلام علیہا۔ اس وقت بہت شدید ضرورت ہے اس بات کی کہ بھرپور مطالعے کے بعد، اسٹڈی کے بعد بی بی فاطمہ کی لائف ہسٹری کو بیان کیا جائے۔ آپ کو اس سلسلے میں جرمن لینگویج میں میٹر ملے گا، انگلش میں ملے گا، اور زبانوں میں میٹر ملے گا، اور اچھا میٹر ملے گا آپ کو۔ میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ اگر مسلمانوں کو بتا دیا جائے کہ بی بی فاطمہ کیا تھیں اور کون تھیں اور کیا ہوا، تو حالات کا دھارا بالکل پلٹ جائے گا اور بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ایک سنی اسکالر ہیں اسرار عالم صاحب، جو پہلے جماعت اسلامی میں تھے، اب مجھے پتہ نہیں کدھر چلے گئے وہ، میں ڈھونڈ بھی رہا ہوں تو ملتے نہیں ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے امت کا بحران، کہ یہ کمیونٹی مسلمانوں کی بحران میں کیوں ہے۔ بہت اچھی کتاب، پڑھنے کے لائق ہے، ہی از اے گریٹ اسکالر۔ اس میں انہوں نے تفصیل سے لکھا ہے کہ کچھ باتیں جب تک طے نہیں ہو جائیں گی امت اپنے بحران سے نہیں نکلے گی۔ اس میں 2 باتیں لکھی انہوں نے، 135 پیج کے اوپر ہی لکھا ہوا ہے۔ کہا کہ کچھ فائلیں ایسی ہیں تاریخ اسلام کی جس کو دبا دیا گیا ہے، ان فائلوں کو ہم کو دوبارہ نکالنا پڑے گا اور تحقیق کرنا پڑے گی، اور پھر اس کے بعد جو نتیجہ نکلے گا وہ امت کا بحران سلجھانے میں مددگار ہوگا۔ جو فائل ہم کو نکالنا پڑے گی وہ اب یہ سنی اسکالر ہے، گریٹ اسکالر ہے، معمولی آدمی تھوڑی ہیں۔ کتاب میرے پاس موجود ہے، امت کا بحران، آپ کو یہاں مل جائے گی، جماعت اسلامی کا آفس میں مل جائے گی، یہیں جی باٹی ہے نا، دیکھیے۔ تو اس میں لکھا ہے کہ ایک تو یہ ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ جنگ جمل کیوں ہوئی تھی، اس پر ہم کو ریسرچ کرنا پڑے گی نئے سرے سے، اور جو نتیجہ نکلے گا ریسرچ کا اس سے مسلمانوں کے بحران کو سلجھانے میں مدد ملے گی۔ اسی کے نیچے آپ نے پڑھی ہے کتاب، اسی کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ دوسرا پوائنٹ، دوسری فائل جو ہم کو نکالنا پڑے گی ریسرچ کے لیے، وہ یہ ہے کہ کیا بی بی فاطمہ کے جنازے میں لوگوں نے شرکت نہیں کی تھی، اور نہیں کی تھی تو کیوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بی بی فاطمہ کی قبر تو خیر چھپی ہوئی ہے ہی، خود بی بی فاطمہ بھی چھپی ہوئی ہیں۔ اب وہ قبر تو ہم نکال نہیں سکتے کہاں پر مولا علی نے ان کو دفن کیا، وہ خود ان کی مصلحت کی چھپی رہے، وہ چھپی ہوئی ہے، لیکن بی بی فاطمہ جو چھپی ہوئی ہیں مسلمانوں کی نظر سے، اس میں ہمارا قصور ہے، ہمارا تقصیر، ہماری تقصیر ہے۔ تو یہ بھی علم سے جڑا ہوا ہے۔ تو بی بی فاطمہ کے جو کردار ہے، سوانح عمری ہے، لائف ہے، اس کو بھی دنیا کے سامنے اجاگر کرنے کے لیے ہم کو علم کا دامن تھامنا پڑے گا۔ ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ۔ آپ ذرا تھوڑا آگے بڑھ جائیے، لوگ آ رہے ہیں، بعد میں پھر دشواری ہو جائے گی۔ تقریر کے بعد آپ کو سوالات کرنے کا اختیار ہے، سوال ضرور کریں آپ لوگ، میرے علم کو آزمانے کے لیے نہیں، مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ دیکھیے بیویاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی، اس لیے کہ قوموں میں انقلاب آتا ہے، مرد آگے ہوتے ہیں، مگر مردوں کو مرد بنانے والی عورتیں ہوتی ہیں۔ اس بات کو آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں
کہ مرد کی شخصیت کے پیچھے ہمیشہ ایک خاتون کا چھپا ہوا ہاتھ ہوتا ہے. خیر، اب علم کے بارے میں کیا تقریر کروں؟ کون ایسا آدمی ہے جس کو علم کی ضرورت کا احساس نہیں ہے؟ کون ایسا انسان ہے، یا مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، جو اس بات کو نہیں جانتے کہ دنیا میں علم کے میدان میں سب سے بیکورڈ کمیونٹی ہم بدنصیبوں کی ہے پوری دنیا میں، سوائے وہ بھی میں نام لوں گا کہاں نہیں ہے، باقی پوری دنیا میں، یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، جہاں دنیا پڑ رہی ہے وہاں مسلمان ٹیکسی چلا رہے ہیں. میں تو ہر سال جاتا رہتا ہوں. تو علم کی اہمیت دیکھیے، علم سے بس چند منٹ میں آپ بتا دوں کیا کیا فائدے ہوتے ہیں. جہاں ایجوکیشنل اویئرنیس ہوتی ہے، ایجوکیشنل اویئرنیس ہوتی ہے، وہاں جھگڑے نہیں ہوتے. مسلمانوں میں سب سے زیادہ جھگڑے کیوں ہیں؟ مسلمانوں میں سب سے زیادہ جھگڑے اس لیے ہیں کہ یہ جاہل ہیں. جاہل بغیر لڑائی مانے گا نہیں. عالم مسئلے کو حل کرنا چاہے گا، جاہل مسئلے کو اور برانگیختہ کرنا چاہے گا. اس لیے کہ جو عالم ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ میرے ذہن میں جو خیال ہے مجھے اس کا حق ہے، ان کے ذہن میں جو خیال ہے اس کا انہیں حق ہے. جاہل کہتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا عالم میں ہوں، جو میں نے کہہ دیا وہ حرف ہے. تو اس لیے جہالت کا پہلا نقصان یہ ہے. آپ دلی میں دیکھ لیجیے، لکھنؤ میں، ہر جگہ دیکھ لیجیے، جہاں جس کمیونٹی میں زیادہ جہالت ہوگی اتنی ہی اس میں لڑائیاں ہوں گی. لڑائیوں کا جو نقصان ہوتا ہے وہ آپ کی نظروں کے سامنے. دہلی میں بھی کیا حال ہے، ابھی بمبئی سے میں آ رہا ہوں، وہاں جو حال ہے وہ بھی مجھے معلوم ہے، آپ حضرات کو سب معلوم ہے. تو ایک جہالت کے مٹانے سے سب سے پہلا فائدہ اور اللہ کی برکت یہ ہوگی کہ لڑائیاں جو آپس کی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور اگر باقی بھی رہیں گی تو اس میں سنجیدہ شکل رہے گی. یہ گالیاں جو دی جاتی ہیں، یہ جو برا بھلا کہا جاتا ہے، یہ جو غلط سلط الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، یہ جو ایک دوسرے پر اتہام لگایا جاتا ہے، یہ نہیں ہوگا. میں نے یہ بات صحیح کہی ہے غلط؟ ہاں کہتے رہیے. ہمیں تو عادت ہے دلہنوں سے ہوں کرانے کی. آج آپ پھنسیں، آپ کو ہوں کرنا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے علم کا فائدہ. علم کے تو اتنے فائدے بتائے نہیں جا سکتے، میں آپ کو جستا بتا رہا ہوں، پھر میں آگے بڑھوں گا. علم کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جاہل ڈرپوک ہوتا ہے، عالم ڈرتا نہیں ہے. دیکھیے آپ کو سمجھا دوں میں. چھوٹا سا بچہ معصوم 3 سال کا 4 سال کا، وہ بیچارہ جاہل ہے، اس کو معلوم نہیں ہے. اس کی اماں اس سے کہتی ادھر نہ جانا، بھوا بیٹھا ہوا ہے. کہتی کہ نہیں کہتی؟ بھوا کوئی چیز ہے؟ بھوا کوئی چیز ہے؟ وہ ڈر جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے بھوا کوئی چیز بیٹھی. ادھر نہ جانا، دیکھو بھوت بیٹھا ہے ادھر. بھوت کوئی چیز ہے؟ ڈر جاتا ہے. تو یہ اس کا بچپنا نہیں ہے، یہ اس کی کمی علم ہے جو اس کو ان چیزوں سے ڈراتی ہے کہ جن کا وجود ہی نہیں ہے. نہ بھوے کا وجود ہے، نہ بھوت کا وجود ہے. وہ ایسی چیزوں سے ڈر رہا ہے کہ جن کا وجود ہی نہیں ہے. آپ کو سوالات کرنے کا تو اختیار ہے. جاہل انسان کی بھی صورت یہی ہوتی ہے کہ جو کائنات کا سب سے بڑا وجود ہے اس سے وہ نہیں ڈرتا، جن کا وجود ہی نہیں اس سے ڈرتا ہے. اللہ ہماری رگ گردن سے زیادہ قریب ہے. قرآن مجید نے کہا ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم انسان کی رگ گردن، یہ جو رگ گردن ہے، اس سے زیادہ قریب ہے. ہم ڈرتے ہیں اللہ سے؟ نہیں ڈرتے. ڈرتے کاہے سے ہیں؟ ہارسکوپ سے ڈرتے ہیں. ہارسکوپ جانتے ہیں آپ؟ جو برج ہوتے ہیں، 12 برج، کیا کیا ہوتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے. آپ بتائیے کیا کیا ہوتے ہیں. ہم دوسرے 12 کو مانتے ہیں، ان 12 کو نہیں مانتے. جن کا وجود ہی نہیں ہے اس سے ڈرتے ہیں. یہ جو برج بنتے ہیں، جیمنی ہے اور کیا ہے، اسکارپیو ہے، عقرب ہے، وہ کیا ہے میں تو جانتا نہیں. اس میں ایک ایک ستارہ ایک دوسرے سے کھربوں میل سے زیادہ فاصلے کے اوپر ہے، اور آپ سے بھی ہر ستارہ کھربوں میل سے بھی زیادہ فاصلے کے اوپر ہے. اس سے آپ ڈر رہے ہیں. جو اللہ رگ گردن سے زیادہ قریب، اس سے نہیں ڈر رہے ہیں، ہے نا. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ سوال کیجئے مجھ سے اطمینان سے، میں بھی تیار ہو کے آیا ہوں. تو برجوں سے آپ ڈرتے ہیں. یہ آپ نہیں سوچتے ہیں کہ 7 ارب کی آبادی ہے اس وقت دنیا کی.
7 ارب آبادی کا مقدر 12 برجوں میں کیسے آ جائے گا بھائی حضرت پاسبل؟ یہ 12 برجوں میں 7 ارب انسانوں کا مقدر کیسے آ جائے گا؟ کوئی پیدا ہو رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، کوئی بیمار ہو رہا ہے، کوئی شفا پا رہا ہے، کسی کا مصیبت میں آ رہا ہے، کسی کی مصیبت چھوٹ رہی ہے، کوئی الیکشن میں جیت رہا ہے، کوئی الیکشن میں ہار رہا ہے. یہ سب کیسے ہوتا؟ امپاسبل، یہ ممکن ہی نہیں ہے. مگر ہمارا ایسا اس پر ایمان ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو برج ہیں، نشتر جس کو ہندی میں کہتے ہیں، یہ کہاں لکھے ہوئے؟ قرآن میں لکھے ہوئے ہیں کہیں؟ بتائیے بھائی صاحب، آج بڑی داڑھی ہے، بتائیے ہے قرآن میں کہیں؟ حدیث میں کہیں ہیں؟ دعائیں اتنی معصوموں کی آپ پڑھتے ہیں اس میں کہیں ہیں؟ صحیح بخاری شریف میں کہیں ہے؟ صحیح مسلم شریف میں کہیں ہے؟ موطا امام مالک میں کہیں ہے؟ اصول کافی میں کہیں ہے؟ فروع کافی میں کہیں ہے؟ دکھائیں مجھے، آپ کہیں دکھا دیں. ہے ہی نہیں. یہ آپ کو، جن سے آپ اتنا ڈرتے ہیں اللہ کو چھوڑے ہوئے، یہ کہاں ہے؟ جنتری میں. جنتری کہاں کا لفظ ہے؟ بتائیے، جنتری کس زبان کے شبد ہے؟ عربی کا ہے؟ فارسی کا ہے؟ اردو کا ہے؟ ارے یہ ہندی کا شبد ہے. تو دین قرآن کی زبان عربی میں نازل ہوا ہے یا گیتا کی زبان سنسکرت میں نازل ہوا ہے؟ سنسکرت کے علاوہ آپ کو یہ ملے گی جنتری ظاہر سنسکرت کا لفظ ہے. تو لفظ خود بتا رہا ہے کہ اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے سوائے دعاؤں وغیرہ کے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ ڈر رہے ہیں اس سے. سعد النحس، کسی طرح سے لوگ مطمئن ہی نہیں ہوتے. سعد النحس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، دین سے کوئی تعلق. شادیاں رو کے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ تاریخ نحس ہے. ارے نحس تاریخ ہے، اس دن آپ کی شادی ہوگی، آپ کی شادی کی برکت سے وہ سعد ہو جائے گی. برکتیں اس کی نحوست کو مٹا دیں گی. نحس ہے اور سعد ہے اور قمر در اقرب ہے. کہاں قمر؟ اتا سا بھی نہیں، اتا سا، اتنا چھوٹا کہ آپ اگر اقرب میں جا کر بیٹھے ہو وہاں سے چاند کو دیکھا کم بخت دکھائی نہیں دے گا. ہے بتائیے، اب غلط کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں؟ اب جو اقرب برج بنتا ہے وہ خربوں سے بھی زیادہ میل کے فاصلے پر وہ ستارے ہیں، وہاں سے چاند کم بخت دکھائی بھی نہیں دے گا. اور آپ ڈر رہے ہیں قمر در اقرب. کہاں ہے؟ کوئی سا مجھے دکھا دیں. میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. مولا علی جنگ نہروان میں جا رہے ہیں اور ایک نجومی صاحب آگے بڑھے. ان کا آپ کے ستارے اچھے نہیں ہیں، اس جنگ میں نہ جائیے. کیا کہا انہوں نے؟ نہج البلاغہ میں ہے بھائی، آپ کے ستارے اچھے نہیں ہیں، آپ اس جنگ میں نہ جائیے. سنی بھی سنے اگر ہیں تو سنا دیجیے ان کو، اور شیعہ بھی سنیں. مولا علی فرماتے ہیں من صدقک فقد کذب رسول اللہ. اے نجومی جو بتا رہا ہے کہ میرے ستارے برے ہیں، اگر میں تیری تصدیق کروں تو آج تیری تصدیق کرنا رسول کی تکذیب کے برابر ہے. جو رسول کو جھٹلائے گا وہ تیری تصدیق کرے گا. یہ نہج البلاغہ میں بھائی، کہیں اور ہے بھی نہیں معمولی کتاب میں. من صدقک فقد کذب رسول اللہ. اس کے بعد آپ نے اپنے لشکر کہا چلو، اور جس جنگ سے وہ جانے سے روک رہے تھے کہ نہ جائیے، ستارے بڑے خراب ہیں، جنگ یہی اس نے کہا کہ جنگ ہار جائیے گا. اس جنگ میں مولا علی کو جیسی فتح حاصل ہوئی ایسی فتح کسی جنگ میں حاصل نہیں ہوئی. ایک مرتبہ صلوات دیجیے آپ. تو پہلی برکت یہ کہ جھگڑے نہیں ہوتے. اسی لیے جن کے پاس علم مطلق تھا ان میں اختلاف ہی نہیں ہوا. اختلاف ہمیشہ جہالت سے پیدا ہوتا ہے. آپ کے پاس 14 شمع علم کی روشن ہیں، ان میں آپس میں اختلاف ہوا. کسی مسئلے پر ایک نے کچھ کہا ہو، ایک نے کچھ کہا ہو، ایک نے کچھ کہا، ایک نے کچھ کہا. جو ایک نے کہا وہ دوسرے نے کہا، جو دوسرے نے کہا وہی تیسرے نے کہا. اس لیے ساری مصیبتوں کی جڑوں سے اگر آپ اپنی کمیونٹی کو نکالنا چاہتے ہیں تو دیر از نو وے آؤٹ. دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے، سب راستے بند ہیں. راستہ صرف ایک ہے کہ آپ اپنی زندگی میں انفرادی اور اجتماعی ایجوکیشن کو ٹاپ پرائرٹی دیں. یہ آپ کی ترجیح اول ہونا چاہیے. ایک سوال آپ حضرات کرتے ہیں، سوال بظاہر صحیح معلوم ہوتا ہے لیکن وہ سوال دراصل صحیح نہیں ہے.
جب ہم بات کرتے ہیں کہ کیمسٹری پڑھو، جب ہم بات کرتے ہیں فزکس پڑھو، جب ہم آپ سے بات کرتے ہیں ایسٹرونومی پڑھو، جب ہم آپ سے بات کرتے ہیں کہ سوشیالوجی پڑھو، جب ہم آپ سے بات کرتے ہیں ڈفرینٹ سائنسز کی اس کو پڑھو، تو فوراً آپ کو دین یاد آ جاتا ہے۔ اور آپ نے مولاناؤں کے دین کی تو بات ہی نہیں کی، مولانا کیا دین کی بات کریں؟ ایک بات یاد رکھیے، جب انسان کے ذہن میں ایجوکیشن کی اہمیت آ جاتی ہے کہ ہم بغیر ایجوکیشن کے زندہ نہیں رہ سکتے ہیں، تو سب ایسٹرونومی پڑھتے ہیں، بتائیے، سب فزکس پڑھتے ہیں، سب کیمسٹری پڑھتے ہیں؟ نہیں، جب ایجوکیشن کی اہمیت ان کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے تو ان کا ذہن کو تیار کرتا ہے کہ تمہیں کچھ نہ کچھ پڑھنا ہے، کچھ نہ کچھ پڑھنا ہے، چاہے کیمسٹری پڑھو، چاہے فزکس پڑھو، چاہے جغرافی پڑھو، ہیومینٹیز پڑھو، جو چاہے پڑھو، لیکن کچھ نہ کچھ پڑھنا ہے۔ اسی کچھ نہ کچھ میں جن کا رجحان دین کی طرف آ جاتا ہے وہ دینی تعلیم میں لگ جاتے ہیں۔ آپ کو یقین نہیں آ رہا ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ اسلام کی تاریخ پڑھ لیجئے، جب جب لوگوں میں دینی تعلیم کا شعور بیدار ہوا ہے، اسی زمانے میں دنیاوی تعلیم کا بھی شعور بیدار ہوا، اور جب جب دنیاوی تعلیم کا شعور بیدار ہوا ہے، اسی زمانے میں دینی تعلیم کا بھی شعور بیدار ہوا۔ اس کے لیے آپ کو تاریخ کے صفحات کھنگالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ آج ایران کو دیکھ لیجیے، دکھائیے جا کے ایران میں کمال کیا ایرانی قیادت نے، علماء کی قیادت ہے، جو ایسے علماء ان کی جوتیاں میرے سر کے اوپر ہیں، اس قیادت نے کمال یہ کیا ہے کہ آپ زیارت کے لیے جائیے، اگر آپ کو فارسی آتی ہوگی تو ہر 4-5 قدم کے بعد بڑے خوبصورت انداز سے، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں چونکہ جہالت ہے، ہر دیوار اس لیے بنتی ہے کہ آپ اپنا پوسٹر لگا دیں وہاں، کسی کے فاتحے کا پوسٹر لگا ہوا ہے، کسی کی بیماری کا، مختلف پوسٹر لگے، یہ حرام ہے، بلا یہ حرام ہے۔ آپ کسی کی دیوار کے اوپر اپنا پوسٹر تھوڑی لگا سکتے ہیں جب تک آپ اس سے اجازت نہ لے لیں۔ آپ اس کی دیوار کو خراب کر رہے ہیں یا اس پر چاکنگ ہو رہی ہے، یہ حرام ہے شریعت کے اعتبار سے۔ آپ کسی کی دوسرے کی پراپرٹی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، آپ کو یہ بھی نہیں معلوم ہے؟ یہاں تک کہ جو ہسٹوریکل پلیسز ہیں، بڑا امام باڑہ لکھنؤ کا جو دنیا میں سب سے زیادہ مشہور ہے، بڑے امام باڑہ کو دیکھنے جائیے، سب سے پہلے فلاں کی مجلس ہو رہی ہے، سب سے پہلے یہ بڑے بڑے آپ کو پوسٹر جو ہے لگا، رومی دروازہ جو اتنا خوبصورت ہے، جو یو پی کا ایمبلم ہو گیا ہے، آپ اس کو جا کے دیکھیے کتنی گز بنی، کاہے کے پوسٹر نہیں لگے، ان کو یہ تمیز نہیں کہ پوسٹر کہاں لگائے جاتے ہیں، اور کیا۔ تو ایک ایجوکیشن کے آنے سے سارے مسئلے حل ہوتے ہیں، ایجوکیشن کے نہ آنے سے ساری مصیبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ میں ایران کا ذکر کر رہا تھا، ایران میں دیواروں پر لکھا بھی جاتا ہے تو اتنے خوبصورت انداز سے لکھا جاتا ہے کہ آدمی اٹریکٹ ہوتا ہے اس کو خالی پڑھنے کے لیے۔ جائیے ایران میں ہر جگہ، جو لوگ ہیں ان سے پوچھ لیجیے، ہر جگہ لکھا ہے بیاں ایران را مدرسہ بسازیں، آؤ پورے ایران کو ہم اسکول بنا دیں۔ فارسی میں مدرسہ اس مدرسے کو نہیں کہتے ہیں، فارسی مدرسہ اسکول کو کہتے ہیں۔ بیاں ایران را مدرسہ بسازیں، آؤ ہم ایران کو، پورے ملک کو اسکول بنا دیں، کالج بنا دیں، یونیورسٹی بنا دیں۔ اور اسی لیے آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ساری مصیبتوں کے باوجود ایک شیطان اکبر، ایک خبیث ترین ملک، خبیث ترین انسان اور ان کے شیطان کے چیلے سب ایران کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لیکن ان مصیبتوں میں ہونے کے باوجود بھی 2 دشمنوں کو انہوں نے اپنے ملک سے نکال دیا۔ کون سے 2 دشمن؟ مولا علی نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے سارے دشمنوں کو قتل کر دیا لیکن 2 دشمنوں کو قتل نہیں کر سکا۔ لوگوں نے پوچھا وہ 2 دشمن کون سے؟ ان کو بھی میں قتل کر دیتا، لیکن وہ کانکریٹ شکل میں نہیں تھے۔ تب لوگوں نے پوچھا کہ وہ کون سے 2 دشمن ہیں آپ کے؟ کہا کہ وہ 2 دشمن ایسے ہیں کہ اسی سے میرے سارے دشمن پیدا ہوئے ہیں، ایک جہالت اور ایک غربت، ایک الٹریسی اور ایک پاورٹی، یہ علی کے دشمنوں کو پیدا کرتے ہیں۔ ایران سے الٹریسی کا بھی خاتمہ ہو گیا، ایران سے پاورٹی کا بھی خاتمہ۔ علم پاورٹی کو مٹا دیتا ہے۔ عزیز زیدی صاحب کہاں گئے؟ کرسی پہ بیٹھے۔ آپ کے آفس میں یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ نہیں؟ اب سے 3 مہینے پہلے تقریباً، یا 4 مہینے، مجھے یاد نہیں۔ دیکھیے بیٹھے میں ان کے سامنے کی بات ہے، میں گیا تھا ان کے آفس میں، جاتا رہتا ہوں میں، وہاں گیا تھا، ایک لڑکا ادھر پیچھے کھڑا ہوا تھا، اس نے مجھے دیکھ کر کہا قلب صادق صاحب آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ میں کون ہوں؟ میں نے کہا میں کون جانتا ہوں؟ کیا 31-32 سال کا بچہ تھا، میں کہہ رہا ہوں بھائی تم کون ہو؟ اتنا جانتا ہوں تم شیعہ ہو، شیعہ ہوتے قلب صادق صاحب نہ کہتے۔
میں سمجھ گیا تم کھٹ مارو مجھے پہچان کب تم مجھے میں نہیں پہچان. کہنے لگا دیکھیے عزیز علی صاحب آپ بتائیے ان کے سامنے ان کے آفس سب. کہنے لگا میرا باپ, اس کا نام میں بتا دوں چونکہ مقام فخر ہے, اس کا نام ہے طالب زیدی. طالب زیدی نے مجھ سے کہا کہ میں آپ سب کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ میرا باپ ٹوکرے میں مونگ پھلیاں رکھ کر بیچتا تھا. کیا کرتا تھا بیٹا؟ ٹوکرے میں مونگ پھلی. یہ اس نے سب کے سامنے کہہ دیا, اس کو شرم نہیں آئی. کہا میرا باپ ٹوکرے میں مونگ پھلی رکھ کر بیچتا تھا. آپ نے پڑھایا, میں نے تھوڑی پڑھایا, آپ نے پڑھایا میرے تھرو, میں کہاں سے پڑھا سکتا ہوں. کہا آپ نے پڑھایا, اور پھر نوبت یہ آئی کہ میں انگلینڈ گیا سی اے کرنے کے لیے, وہاں سے میں سی اے کر کے آ گیا. امیڈیٹلی مجھے بہترین جاب مل گئی. پھر میں نے اپنی بہن کو بھیجا, کیوں آپ موجود تھے نا وہاں. پھر میں نے اپنی بہن کو بھیجا, وہ سی اے سے اوپر بھی کوئی اور کورس تھا, وہ مجھے یاد نہیں رہا کون سا کورس ہے, وہ کر کے آئی. اس کا کہ ہمارا باپ مونگ پھلیاں بیچا کرتا تھا, ہم بھائی بہن کے پاس اپنا ویل فرنیڈ بنگلوز ہیں اور بہترین کاریں ہیں, بہترین جاب ہے, ہماری ساری مشکلیں حل ہو گئیں. یہ مشکلیں کس نے حل کیں؟ کس نے حل کی بتائیے کس نے؟ ایجوکیشن. اس نے کہا تیسرا بچہ ہے جس کو ہم پڑھا رہے ہیں. اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات, سخت بات ضرور ہے لیکن میں کہوں گا کہ آپ کو ایجوکیشن کو ٹاپ پرائرٹی دینا ہوگی. یہ جلسہ اس لیے نہیں آیا کہ میں بتاؤں کہ ایجوکیشن کی اہمیت کیا ہے. یہ جلسہ اس لیے جمع کیا گیا ہے کہ ایجوکیشنل اویئرنیس پھیلانے کے لیے ہم کیا کریں, کیا کریں. اس لیے ہم جمع ہوئے. آپ مجھے بتائیں ہم کیا کریں. آپ کو اپنے ہر بجٹ کو کرٹیل کرنا پڑے گا. فاقے کیجئے, بچوں کو پڑھائیے. اگر آپ پیسے والے ہیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, میں ڈرتا ورتا نہیں ہوں کسی سے. اگر آپ کروڑ پتی ہیں, خدا آپ کو کروڑ پتی ہونا مبارک کرے, مگر آپ کروڑ پتی ہیں تو حدیث رسول یہ ہے کہ الامراء امنائی والفقراء عیالی. جو لوگ کیپٹلسٹ ہیں وہ میرے کسٹوڈین ہیں. ان کے پاس جو پیسہ ہے, جو روپیہ ہے, جو ڈالرز ہیں, جو پاؤنڈز ہیں, وہ ان کی پراپرٹی نہیں ہے, وہ میری پراپرٹی ہیں. اس میں سے وہ صرف اتنا ہی پیسہ استعمال کر سکتے ہیں جو ان کی ضروریات زندگی کے لیے اکارڈنگ ٹو دیئر اسٹیٹس آف لائف کافی ہو. باقی پیسے میں وہ کسٹوڈین ہیں. اس لیے جو باقی پیسہ بچے وہ شادیوں میں مت صرف کیجئے, بیاہ میں مت صرف کیجئے, فضول خرچیوں میں مت صرف کیجئے. ایک بات اور بتا دوں, میں کیسے نہ بتاؤں گا. ابھی آپ کو سوالات کرنے کا, آپ میری کھال ادھر دیجیے, میں کب آپ کو منع کر رہا ہوں. دیکھیے مذہب میں, بنیادی طور پر میں مذہبی انسان ہوں, مذہب میں شو کی اجازت نہیں ہے. جہاں سے شو آیا وہیں سے شو آیا. آپ بتائیے, آپ سب اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں, دنیا میں کن کن لوگوں نے کیا کیا اللہ کی بارگاہ میں نہیں دیا. لاکھوں روپیہ خرچ کیا حضور کے زمانے میں, حضور کے بعد اس سے بھی زیادہ پیسہ خرچ کیا. لیکن آپ کسی کی خیرات کے بارے میں یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ خیرات اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی؟ ہم نہیں کہہ سکتے. ہمیں کیا معلوم قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی, ہم نہیں کہہ سکتے. جو خیرات بنص قرآن اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور پورا سورہ ایک مذہب میں اترا, وہ سونے کے ڈلے نہیں تھے, وہ چاندی کے ڈلے نہیں تھے, وہ پلاؤ نہیں تھا, وہ شیرمالیں نہیں تھیں, وہ ایک بیوی کے ہاتھ کی پکائی ہوئی جو کی سوکھی روٹیاں تھیں. کوئی بیوی جس کی آج شہادت کی تاریخ, سوکھی ہوئی روٹیاں. اللہ کی بارگاہ میں ایک شے ہے جس سے قبولیت کی سند ملتی ہے, وہ ہے سنسیئرٹی اور خلوص. ہمارے یہاں جتنی رسمیں ہیں اس میں شو کتنا ہو گیا ہے وہ آپ کو معلوم ہے, اس کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں. وہ ویری سینسیٹیو ٹاپک, میں بہت ہی محتاط طریقے سے گزر رہا ہوں. مختصر یہ ہے, دیکھیے آپ تو ماشاءاللہ فقہ کی ڈیفینیشن جانتے ہی ہوں گے. ہمارے یہاں سارا مسئلہ سب گڑبڑ سڑبڑ ہو گیا. فقہ جورسپروڈنس جسے انگریزی میں کہتے ہیں, اور آپ حضرات فقہ کہتے ہیں. کہیے کوئی ایسی بات نہیں ہے. فقہ لفظ نہیں ہے, فقہ ہے لفظ, صحیح لفظ ہے وہ فقہ ہے, قاف ہے, فقہون. فقہ کے کیا معنی ہے؟ فقہ میں نماز پڑھنے کے نہیں کہ آپ صحیح نماز پڑھنے کا طریقہ آ جائے.
کیسے روزے رکھے جائیں گے یہ فقہ کا ٹاپک نہیں ہے. کیسے حج کرنے جائیں گے یہ فقہ کی جو بنیاد ہے وہ نہیں ہے. فقہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ون شوڈ نو دا نیڈ آف دا ٹائم. ہر آدمی کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت دین ہمیں کس بات کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ڈال رہا ہے. مسئلے چینج ہو جاتے ہیں حالات کے بدلنے سے. اگر حالات کا تقاضا کچھ اور ہے تو واجب حرام ہو جاتا ہے, حرام واجب ہو جاتا ہے, مستحب مکروہ ہو جاتا ہے, مکروہ مستحب ہو جاتا ہے. اتنی آپ میں بصیرت ہونا چاہیے کہ آپ کو معلوم ہو کہ اس وقت زمانے کا تقاضا کیا ہے, نیڈ آف دا ٹائم کیا ہے. ابھی بھی فاطمہ کا ذکر ہو چکا. آج بتائیے مولا علی سے بڑھ کر کسی نے عبادت کی ہے؟ کون سی رات وہ تھی جسے مولا علی خراٹے لیتے رہے؟ بتائیے. پوری زندگی کی ایک رات آپ ایسی نہیں بتا سکتے ہیں کہ جس کو علی نے شب بیداری میں بسر نہ کیا ہو. تو جس کو شب بیداری اتنی محبوب تھی, یہ عادت نہیں تھی, وہ جانتے تھے کہ واٹس دا نیڈ آف دا ٹائم. شب ہجرت جب رسول نے کہا کہ آج تو میرے بستر پر سو جاؤ, تو اگر علی نے کہا تھا عبادت کو کیسے چھوڑوں, نماز کو کیسے چھوڑوں, تو معلوم ہو جاتا کہ نماز تو پڑھ رہے تھے مگر فقیہ نہیں تھے. فقہ کہتی ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت زمانے کا تقاضا کیا ہے. مولا عادت کی بنا پر نماز نہیں پڑھے تھے. جب سامنے فریضہ آیا کہ اگر آج بھی میں نماز پڑھتا رہوں گا تو نماز تو پڑھتا رہوں گا, رسول زندہ نہیں رہیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے آج میں سو کے دکھا دوں گا. اور یہی سونا وہ تھا کہ جو سونے سے زیادہ قیمتی ہو گیا. مولا علی سو گئے مگر رسول کی جان بچ گئی. تو میرے عزیزوں, آپ ایران جا کر دیکھیں, اور جا کر دیکھیں جو بات میں نے کہی کہ جب انسان میں ایجوکیشنل اویئرنیس آ جاتی ہے تو اپنے ذوق کے اعتبار سے وہ لائن خود چن لیتا ہے. اس وقت ایران کے جو علماء ہیں, ہمارے یہاں کے علماء سے ان کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. یہاں بھی بہت ذہین علماء ہیں, کچھ باسواد علماء ہیں, فقیہ ہیں بے شک, لیکن اس پائے کے نہیں ہیں. ابھی 2 سال پہلے میں گیا تھا ایران, تو اس میں 5 شیعہ علماء تھے اور 19 تھے کل. تو 19 میں سے 5 کے کتنے بچے ہیں؟ 14 نہیں بچے ہوں گے, 13 بچے ہوں گے. اچھا خیر جتنے بچے, باقی سنی حضرات تھے. اب ان سنی علماء کے ساتھ میں بھی تھا. یہ گئے, علماء سے گفتگو ہوئی. میں دیکھتا تھا کہ یہ جب ہمارے علماء کے پاس جاتے ہیں تو بہت جوش و خروش سے جاتے تھے, اس نیت سے کہ ان کو ہم ڈاؤن کر دیں گے گفتگو میں, مگر وہاں سے چپ ہو کر چلے جاتے تھے. جس موضوع پر چاہے آپ گفتگو شروع کر دیجئے. اس لیے کہ مولا علی کے ماننے والے تھے جو کہتے تھے سلونی قبل ان تفقدونی, جو چاہے پوچھو, اسی کے ماننے والے ہیں. بھائی پالیٹکس پر گفتگو شروع کر دی, معلوم ہے ہی از دا بیسٹ پالیٹیشین. اکنامکس پر شروع ہو گئی, دینیات پر شروع ہو گئی, اسلام پر شروع ہو گئی, ایمان پر شروع ہو گئی. جس مقرر نے, جس عالم نے جب تقریر شروع کی تو جتنے علماء اور اہل سنت کے بیٹھے تھے بخدا وہ بالکل مبہوت ہو جاتی تھی, ہو کیا رہا ہے. مجھ سے خود نے کہا کہ علماء ہمارے یہاں بھی ہیں مولانا, مگر ایسے علماء تو ہمارے یہاں نہیں ہیں. ایسے علماء وہاں اس لیے نہیں کہ ایسے علی ان کے یہاں نہیں ہے. نہ علی ایسا کوئی ہے, نہ ان کے ماننے والا کوئی ایسا. تو میرے عزیزوں کو گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سب کچھ پیٹ کاٹ کر فاقے کر کے بچوں کو بیسٹ پاسبل ایجوکیشن دلائیے. سارے بجٹ کو کرٹیل کر دیجئے, صرف ایجوکیشنل بجٹ کو رکھیں, اور اس کے لیے آپ فضا ہموار کریں. جو بیویاں بیٹھی ہیں میری سامنے, اللہ ان کو سلامت رکھے, اس میں ان کا بہت بڑا رول ہے. اگر ان میں ایجوکیشنل اویئرنیس آ گئی بس تو قوم کا بیڑا انشاءاللہ پار ہو جائے گا. میں کہنے کو تو اور بہت کچھ کہہ سکتا ہوں لیکن بہت دیر ہو جائے گی. آپ کوئی سوال کر سکتے ہو تو کریں. بیویاں آپ بھی اگر کوئی سوال کر سکتی ہوں تو کریں. آپ کے بچے ہیں ان کو پڑھانا ہے, جن بچوں کا کوئی پڑھانے والا نہیں ان کا پڑھانا ہے, ان کا پڑھانا ہے. میں نے عرض کیا ہر بجٹ کو آپ کرٹیل کر دیں, پڑھائیں. اس لیے کہ جس بجٹ میں آپ کا پیسہ صرف ہو رہا ہے وہ زیادہ سے زیادہ مستحب ہے. مگر رسول نے فرمایا ہے کہ جب کوئی بچہ ماں کی گود میں آتا ہے تو وہ ایجوکیشنل حق لے کر آتا ہے. حق کا ادا کرنا واجب ہوتا ہے, رسموں کا ادا کرنا مستحب ہوتا ہے.
یہی ہے فقہ، کیا پہچانے کہ واجب کہاں سے شروع ہوتا ہے اور مستحب کہاں پر ختم ہوتا ہے. بی بی آپ سوال کریے. اگر آپ نے سوال نہیں کیا تو میں سمجھوں گا آپ سو رہی تھیں. پلیز ڈو آسک کوشچن. نہیں آپ، میں تو آپ سے محبت سے بات کر رہا ہوں، آپ مجھ سے بات کریں، آپ حضرات سوال کریں. ہے بی بی ادھر مائکرو فون نہیں ہے، کوئی دے دیں اگر مائکرو فون نہیں ہے. بیٹے جیتے رہیے. وعلیکم السلام. جی بتائیے. لیکن مسئلہ آج کل کچھ اور ٹیڑھا بھی ہو رہا ہے. ایجوکیشن کو مطلب ایجوکیشن کیا مطلب کون سی صحیح ایجوکیشن ہے وہ جو جاننا ہے. مطلب ہم جس اسکول میں آج کل اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں دلی کے پبلک اسکولس میں، بیسٹ اسکول میں بھیجنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہاں سے جو ہم چاہ رہے ہیں جس طرح کی ایجوکیشن، مجھے لگ رہا ہے وہ کچھ اتنا کنفیوژن پیدا کر رہی ہے کہ ہم ایجوکیشن کو کس طرح سے ڈسکرائب کریں بچوں کے سامنے. آپ شرما رہی ہیں صحیح بات کہنے میں. بات آپ کی صحیح ہے لیکن آپ کو شرما رہی ہیں صحیح بات کرنے میں. جو اس وقت ماڈرن ایجوکیشن ہے اس میں اخلاقیات کی تعلیم بالکل نہیں دی جا رہی ہے، اس میں دین کی باتیں بالکل نہیں بتائی جا رہی ہیں. اس لیے دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ بچوں کو وہاں ضرور بھیجیں، ہر قیمت پر بھیجیں، مگر اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جیسے یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، بہت افریقہ میں، نیروبی میں، مومباسا میں، جہاں جہاں میں دیکھ کر آیا ہوں کہ بہت اچھے قسم کے دینی تعلیم کے ادارے موجود ہیں سنڈے اسکول کے نام سے. سنڈے اسکولس، مگر یہ اسکول بہت اچھے ہونا چاہیے. لندن میں آپ تشریف لے گئے لندن؟ میں لندن میں جو اسکول ہے، مدرسہ ہے بچوں کا، تو میں نے ایک بچے سے پوچھا کہ تم کو مدرسہ اچھا لگتا ہے یا اسکول؟ تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر اتنا اٹریکٹیو انداز تھا بچوں کو تعلیم دینے کا، مذہبی دینی تعلیم دینے کے لیے، کہ لڑکے نے کہا کہ وی لو مور مدرسہ دین اسکول. تو اصل میں پڑھانے کا طریقہ ہوتا ہے، کیسا آپ اٹریکشن اس میں پیدا کریں گے. لیکن وہ بھی ضروری ہے اور یہ بھی ضروری ہے. اس کی وجہ سے آپ اسے نہیں چھوڑ سکتے، اس کی وجہ سے آپ اسے نہیں چھوڑ سکتے. اور بتائیے. وہ کیو فاطمہ والا جو لندن کا سلیبس ہے جی وہی ہم یہاں پہ. ہاں. اور اب دیکھیے وہاں سے ہی وہ آ رہے ہیں. یہ بہت نیک انسان ہے، بہت نیک انسان. حسن کمیلی صاحب جو ہیں بہت نیک انسان ہیں. ان میں جذبہ ہے کام کرنے کا، ان میں جوش ہے کام کرنے کا، ان کی انٹیگریٹی از بیانڈ شیڈو آف ڈاؤٹ. آپ ان کی قیادت میں کم سے کم اس محلے میں کام کر سکتے ہیں. قیادت کا مطلب ہے کہ نیتا گیری نہیں، جو سید القوم خادمہم، یہ میرا مطلب ہے. تو جو صحیح خدمت کرتا ہے وہی قوم کا لیڈر ہے. یہ صحیح انسان ہے، بتا رہا ہوں. میرے ان سے کوئی رشتہ داری بھی نہیں ہے، میرے گروپ کے بھی نہیں، میں ان کو جانتا بھی نہیں کس خاندان سے ہیں. لیکن میں تو اس کو جانتا ہوں کہ جو اس قوم کے لیے کچھ سالڈ کام کرے. خالی پوسٹر بازی والا کام نہیں، خالی ہلڑ ہنگامے والا کام نہیں، سالڈ جس سے قوم کی بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ وہ بھی کرنا پڑے گا آپ کو اور یہ بھی کرنا پڑے گا، تاکہ آپ کی قوم کے بچے جب تعلیم یافتہ ہو کر نکلیں تو وہ ایجوکیشن میں بھی ایکسپرٹ ہوں اور ایک بہت اچھے شیعہ بھی ہوں. اور بیٹا. علیکم السلام. اصل میں کیا ہے کہ ہماری قوم میں کوئی بھی اچھا کام کے لیے یا جیسے مبارک موقع کے لیے، جیسے آپ نے بتایا کہ برج کا کوئی وجود نہیں ہے اور اس کو ہمیں امپورٹینس نہیں دینی ہے، لیکن کوئی بھی مبارک موقع کے لیے ہم لوگ تاریخ کو دیکھتے ہیں کہ یہ نیک ہے، بد ہے، امر درقرب. اور اتنے ہی میں نے ایسے ایجوکیٹڈ لوگ دیکھے ہیں جو کسی بھی مبارک موقع کے لیے جن کا پہلے سلیکشن کرتے ہیں کہ نیک ہے کہ بد ہے. تو کیا یہ غلط ہے یا؟ آپ کی ساری باتوں کا ایک چھوٹے سے سینٹنس میں جواب ہے. مین از اے بورن سپرسٹیشس. انگریزی تو آپ کو آتی ہوگی، انگریزی آتی ہے نا آپ کو؟ مین از اے بورن سپرسٹیشس. آدمی پیدا ہی ہوتا ہے بنیادی طور پر توہم پرست ہوتا ہے. وہ یہ سب جھگڑا وہاں سے چلتا ہے. میں نے آپ سے بتایا نہ آپ قرآن میں دکھا سکتے ہیں نہ حدیث میں دکھا سکتے ہیں. یہی دو ہمارے منبع ہیں. اگر آپ دکھا دیں تو میں بات آپ کی مان لوں گا. میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں یہ کب آیا، لیکن بات زیادہ سنجیدہ ہو جائے گی. 6 صدی ہجری تک آپ کہیں سعد و نحس و قمر الاقرب اور دمر الاقرب نہیں دکھا سک رہے ہیں. میں نام نہیں لوں گا. 6 صدی میں ایک ہمارے بہت بڑے عالم تھے
جنہوں نے ہندوستان کی ہندی اور سنسکرت کی جو کتابیں تھیں اس کو پڑھا، وہ ان پہ جو نشر پتر تھے سب ان کو اچھے لگے. غالباً انہوں نے یہ سوچا کہ میں اگر کہوں گا میں یہ کہہ رہا ہوں تو کوئی قبول نہیں کرے گا، اس لیے انہوں نے وہ سارے اقوال ائمہ تک منسوب کر دی. یہ قصہ ہے، یہ آیت اللہ مطہری نے لکھا ہے، پڑھنا اس کو. اصل میں میرا تو جو ہمارے بیسک سورسز ہیں وہاں پر کہیں اس کا پتہ نہیں ہے. بتائیے. I individually assume کہ ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بٹ میرے جتنے بھی میں جس شعبے میں رہ رہا ہوں، میں جس قوم میں ہوں، تو وہاں پر ان چیزوں کا اہمیت ایک ایسی ہمارے اندر جڑ کر گئی ہے کہ ان تاریخ کو دیکھنا کسی بھی نیک کام کو کرنے کے لیے ان تاریخوں کو. میں کبھی تاریخ دیکھتا ہی نہیں. جو بڑی سی بڑی تاریخ ہوتی ہے اسی دن میرا بچہ ختم ہوتا ہے اور شادی ہوتی ہے. جو بدترین دن ہوتا ہے آج تک ہمیں الحمدللہ کا شکر ہے کوئی. یہ توہم پرستیاں ہیں. آپ بیٹا آپ بتائیے بی بی. علیکم السلام. مولانا صاحب بھی آپ نے سپرسٹیشن کی بات کی ہے، تو ہمارے یہاں نظم ہوتی ہے اور نظم میں 10 بیویوں کی کہانیاں ہوتی ہیں، پتہ نہیں آپ نے سنی ہے کہ نہیں. اس میں جو ہم نے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی اس وقت یہ کہنے کے لیے کہ کہاں سے یہ آئی ہے اور اس کے ہم ایک اور کہانی پڑھتے ہیں. اس کہانی کا نام ہے بی بی. ہم جو کہانی پڑھتے ہیں اس کا نام ہے لکڑ بگے کی کہانی. تو اس کو کیسے ختم کیا جائے، کیونکہ وہ اترتی نہیں ہے گلے سے اور بہت سنسیئرٹی کے ساتھ. بی بی آپ پڑھی لکھی خاتون ہیں، آپ کو میں ایک بات بتا دوں. جناب سیدہ کی کہانی، جو ذات معصوم ہے یا جو بیوی معصومہ ہے اس کی طرف ایسی بات منسوب کرنا جو نہ اس نے کہی ہو نہ کی ہو، یہ بہت بڑا گناہ ہے. ایک گناہ عظیم ہے کہ ایک معصوم شخص یا معصومہ بیوی آپ اس کی طرف ایک ایسی بات منسوب کر دیں جو نہ سنی کی کتابوں میں نہ شیعوں کی کتابوں میں ہے ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں ہے. آپ اس کو پڑھ رہے ہیں، اس کو پڑھ کے دعائیں مانگ رہی. دس از دا اوریجنل سپرسٹیشنس. اس کو آپ چھوڑیں اور چھوڑوائیں. ارے ہمارے یہاں لکھنؤ میں کمیلی صاحب ایک روضہ ہے جناب زینب کا بنا ہے، زینبیہ. 3 سال پہلے کی بات ہے، یہی تاریخ تھی. بی بی سیدہ کا تابوت عورتیں اٹھا رہی تھیں، عورتوں کا وہاں مجمع تھا. اسی بیچ میں کسی نے کہہ دیا، وہاں ایک پیپل کا درخت لگا ہوا تھا، ابھی پورا نہیں ہوا تھا، نابالغ تھا. کسی نے خصوصا دیا کہ بیویوں تم کو معلوم ہے اگر کوئی بیوی اس پیپل کے درخت کا پتا کھا کے مراد مانگے گی تو ساری مراد پوری ہوگی. مرادیں تو پوری نہیں ہوئی، درخت کے پتے جو تھے سب کھا اور بیویاں بکریوں میں تبدیل ہو گئیں. سارے پتے ادھر کھاتے ہیں. یہ اس کو آپ کو چیک کرنا پڑے گا. اسلام انہیں مصیبتوں سے روکنے کے لیے بھی آیا ہے. انشاءاللہ آپ سمجھا کے دھیرے دھیرے لوگوں کو سمجھائیں. دھیرے دھیرے آپ میں لکڑ بگا کہہ دیا برے سے کو لکڑ ہارے کے بجائے. ہاں یہ سب واحیات معاملات، اس کو کوئی تعلق نہیں. اچھا اور کیا نوروز فارسی کا لفظ ہے عربی کا لفظ ہے؟ قرآن فارسی میں نازل ہوا یا عربی میں؟ یہ بھی نہیں پتا. قرآن سنسکرت میں نازل ہوا اس لیے پتہ نہیں. ہمارا سارا دین قرآن و حدیث میں ہے. قرآن و حدیث جو ہمارے میجر سورسز ہیں یہ سب عربی زبان میں ہیں. نوروز ایک فنکشن ہے ایرانیوں کا. لفظ نوروز سے ظاہر ہو رہا ہے. نوروز کہتے ہیں نیا دن. اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ لیکن اس میں آپ کوئی نظر کرتے ہیں، کوئی دعا پڑھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کی وہ جو اہمیت دی جاتی ہے ہمارے یہاں اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. دیکھیے 2 تاریخیں آپ کو ملیں گی. ایک تو بھائی نوروز آپ جانتے نہیں پڑھیے جتنے اہم واقعات ہوئے ہیں خوشی کے سب نوروز کے دن ہوئے ہیں. ہزاروں برس کی تاریخ یہ بھی نوروز میں ہوا، یہ بھی نوروز میں ہوا، یہ بھی نوروز میں ہوا، یہ بھی نوروز میں ہوا. سنی بعض حضرات ان کے یہاں یہی صورتحال عاشورے کے لیے ہے. جتنے مبارک واقعات ہیں یہ بھی عاشور کو ہوا، یہ بھی عاشور کو ہوا، یہ بھی عاشور کو ہوا. تو ایک دن شیعوں کا ہے، ایک دن سنیوں کا ہے. ان کے عاشور کے سب کچھ ہو یہ سب گڑی ہی باتیں. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اگر آپ دعائیں پڑھتے ہیں یا قرآن پڑھتے ہیں تو وہ کسی وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اسی کو یا نظر دلاتے ہیں. جی بھائی ایران کیوں؟ یہ تو ایران کا نیشنل ڈے ہے. جی وہ یہ بھی تو نکالتے کہ چوہا بیٹھا ہوا ہے. جب آپ مذہب کو چھوڑیے گا ایسے ہی محملات سب آپ کے سامنے آئیں گے. بس اس دن آپ دعا پڑھ سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، نظر دلا سکتے ہیں.
اس سے آگے کچھ نہیں. اچھا یہ ولادت اور شہادت کی تاریخیں یہ سال اور محنت نہیں، یہ سعد و نحس نہیں ہے. سعد و نحس کا تعلق ہے ایسٹرولوجی سے. کام کرنے کے نہیں، میں عرض کر رہا ہوں وہ ایسٹرولوجی سے تعلق ہے. یہ چیز تو نیچرل ہے. جس دن کے امام پیدا ہو اس دن خوشی کی تاریخ ہے. جس دن کسی امام کے معصوم کی شہادت ہوئی وہ غم کی تاریخ ہے. شہادت و غم کی تاریخ ہے جس کا تاریخ سے تعلق ہے. لیکن ایسٹرولوجی کی جو نحس و سعد، یہ امام جعفر صادق خود فرما چکے ہیں. ان کا میں نے ارشاد نہیں پیش کیا کہ سعد و نحس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور تمام چیزیں جو ہے علماء کی طرف سے ہیں، عام آدمی کی طرف سے نہیں ہے. کون سے علماء؟ جنتری جو بھی مثلا جنتری میں جو لکھا ہوتا ہے، لکھنؤ سے آ رہا ہے یا نوگاما سے ادھر سے ادھر سے سب علماء ہیں، تو ہم انہیں کس طرح تعلق کریں گے؟ یہ تو علماء نے کبھی جنتری کے مسائل کو کی تصدیق نہیں کی ہے. آپ اٹھا کے ابھی دیکھ لیجئے. یا تو علماء میں وہ لکھتے ہیں اس میں جو فقہی مسائل بیان کیے گئے ہیں اس کی ہم تصدیق کرتے ہیں. یا توفت العوام ہے اس میں اس لیے میں تحفۃ العوام کا نام لے لیا. آپ دیکھ لیں سرکار ناصر کی تصدیق ہے، ہمارے دادا کی تصدیق ہے سرکار نجم، اس میں تصریح موجود ہے کہ اس میں جو دین کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، دعائیں ہیں، احکام نماز وغیرہ ہیں، اس کی ہم تصدیق کرتے ہیں بس، باقی نہیں. پوچھیے. ہاں بیٹا. ہمارے دو سوال ہیں. ہاں بیٹا. پہلا سوال یہ ہے کہ ہم لوگوں میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان سبجیکٹس میں انوالو ہیں. کیا؟ ہم لوگوں میں سے بہت ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہیں جو ان سبجیکٹس میں انوالو ہیں جو ذرا سے جیسے فلاسفی ہوا، سگمنڈ فروئڈ کو پڑھ رہے ہیں یا ہیگل کو پڑھ رہے ہیں یا مارکس کو پڑھ رہے ہیں. تو بہت سے ایسے بھی اسٹوڈنٹس ہیں آج کی جنریشن میں جو ان سبجیکٹ سے ڈیل کر رہے ہیں، جو تھوڑے سے مطلب ان دیئر اون وے سوچ کو. میں سمجھ گیا بیٹی آپ کی بات. یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی نیت کے اوپر. اگر آپ کمپیریٹیو اسٹڈی کر رہی ہیں نو پرابلم. اسلام اتنا کمزور نہیں ہے کہ ہیگل سے دب جائے اور نیوٹن سے دب جائے اور کس سے دب جائے. آپ پڑھیے، شوق سے پڑھیے. اور پھر جب نہیں کوئی پریکشن ضرورت نہیں، آپ پڑھیے جہاں پہ رجی ہم سے پوچھیے. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ ایک مسئلہ تھا، ابھی حج پہ گئے تھے اس سال، تو وہاں پر جب کعبے کا طواف ہو رہا تھا تو اس میں انسان سبھی اپنی اپنی دعائیں اور ربنا آتنا فی الدنیا ہر انسان ہی بول رہا ہوتا ہے. تو ایک آدھ ہم لوگوں کے کیمپوں میں کچھ بزرگ لوگ تھے، کچھ بزرگ عورتیں تھیں جو یہ کہہ رہی تھی کہ ذرا زور سے انسان سب دہرائیں سب لوگ مل کے. تو ہم لوگوں کو کچھ لوگوں نے ٹوکا کہ عورتیں یہاں کعبے کے ذہن میں کیوں پڑھ رہی ہیں، آواز عورتوں کی نہیں سنائی چاہیے. لیکن ہماری لاجک جب آدمی اور عورت ایسے چل رہے تھے وہاں پہ کوئی ڈسٹنکشن تھا ہی نہیں. خدا کی پہلی بات تو یہ بی بی عورت بھی آدمی ہوتی ہے. آپ کیوں آدمیوں سے نکالے لے رہی ہیں اپنے کو؟ عورت جانور تھوڑی ہوتی ہے. ہاں چلیے بیٹا آگے بڑھیے. مطلب جو خدا نے حج کے طواف میں نہیں ڈسٹنکشن رکھا کہ وہاں پہ تو مطلب حجاب کرنا واجب ہے، لیکن وہاں پہ کس مصیبت سے حجاب ہوتا ہے؟ حجاب جہاد ہوتا ہے. اس کعبے کے سبھی کا ذہن سوال میں کر رہے ہیں. سبھی کا سوال کر رہے ہیں. سبھی کا. اچھا اچھا. ہاں ہاں کہو بیٹا. اس وقت کیا اپنی آواز کو مطلب اپنی آواز میں بلند آواز میں آیت پڑھنا گناہ سمجھا جا سکتا ہے یا اس سے حج پرابلم ہو سکتی ہے؟ یہ بیٹا بہت ٹیڑھا مسئلہ ہے. ٹیڑھا مسئلہ اس لیے ہے کہ لوگوں کو آداب دعا نہیں معلوم ہے نا بیٹا. قرآن میں ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ. یہ قرآن میں ہے بیٹا. جو آداب دعا سکھائے گئے بیٹا وہ یہ ہیں کہ اپنے رب سے دعا مانگو خاموشی کے ساتھ، رو رو کر مگر خاموشی کے ساتھ. کیوں؟ اس کی وجہ سن لو. میرے ساتھ خود یہ ہوتا ہے کہ میں بیٹھا ہوں نماز ختم ہو رہا ہے، اب مجھے پر کوئی مصیبت آئی بھی میں چاہتا ہوں اس کے لیے دعا کروں، وہ کان کے اوپر کوئی اور زور زور پڑھنا ہے، اب میں بھولا جاتا ہوں مجھے کہا کہ دعا مانگنا ہے. تو جب زور زور آدمی دعا پڑھتا ہے تو دوسرا اپنی دعا بھولنے لگتا ہے. اس لیے جو آداب ہیں دعا کے یہ قرآن کی نص ہے کہ وَادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ. بلند آواز سے دعا نہ پڑھو. لیکن سب باتیں ایک دن بتا دوں گا تو اگلی دفعہ مجھے بلائیے گا کہاں دینی میں، بھائی یہ بھی تو مسئلہ ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ دل کی آواز کو سنتا ہے. تو حکم یہ ہے کہ آدمی خاموشی کے ساتھ دعا مانگے تاکہ دوسرا کوئی اور جی دونوں کے لیے ہاں تو دونوں کے لیے آواز کا حجاب مطلب آداب کا حواج نہیں، دعا کے آداب ہیں. دعا کے آداب یہ ہیں کیونکہ اسلام میں دیکھو بیٹا تم لوگوں کو خیال نہیں، اسلام میں اللہ نے دوسرے انسانوں کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے.
اب ہم بتائیں گے نہیں ورنہ پھر تو قابل عبادت کا کوئی طریقہ ایسا جائز نہیں ہے کہ جس سے دوسروں کو اذیت ہو. آپ جب دعا پڑھ رہے ہیں زور زور تو مجھے اذیت ہو رہی ہے, میں سمجھ ہی نہیں پا رہا ہوں مجھے کیا دعا کرنا ہے, میں بھولے جا رہا ہوں. تو دوسرے کو بھولے سے بچانے کے لیے دعا ہو کسی موقع پر, ابھی آپ اس سب کہیے گا نہیں ورنہ ابھی سے مخالفت شروع ہو جائے گی, ابھی تقیہ سے کام لیجیے تھوڑا سا. تو میں بچی تم کو بتا دیا بیٹا کہ ہمیشہ دعا جو ہے آہستہ مانگنا چاہیے, اللہ جو ہے ہماری دعا کو سنتا ہے, وہ بہرا نہیں. ہاں بیٹا. جو آپ پریکٹس وہ بتا رہے تھے بچوں کو پڑھانے کی, کیا ہم آئی آلسو وانٹ ٹو ایجوکیٹ مائی مگر ہم لوگوں کا جو طریقہ ہے نا وہ بہت آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا ہے. یس یو آر رائٹ. تو کیا ایسے لنکس ہیں جس سے ہم آن لائن, مطلب میرے لیے بار بار یہاں پر آنا بھی بہت مشکل ہے. بیٹا اس وقت ٹیکنالوجی نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا ہے. گو ٹو انٹرنیٹ, گو ٹو سی ڈیز. کیا بیٹا؟ یہ کمائلی صاحب کو آپ میں سپرد کر رہا ہوں, یہ ہی نوز بیٹر, یہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے. اور یہ دانش میں یہ بھی بیٹن کا نام ہی دانش ہے. میرا سوال نہیں بلکہ درخواست ہے آپ سے سولوشن کی, کیونکہ کمائلی بھائی ہمارے جو بھی کام کر رہے ہیں وہ انتہائی قابل تعریف ہے, لیکن پرابلم ہم سب لوگوں کے ساتھ یہ, ہم سب امپریسڈ ہیں, اپنے بچوں کو چاہتے ہیں بھیجنا. ہم سب لوگ جیسے ناصر میں آئے اور بھی دوسرے لوگ ہیں, دلی کافی بڑا شہر ہے, یہاں پہ بچوں کو بھیجنا سنڈے کو صبح 9 بجے ممکن نہیں ہے, اور اگر بھیجے بھی کسی طرح سے تو شاید کافی بچے ہو جائیں گے, پھر اس طرح سے اٹینشن نہیں ملے گا. تو یہ جو ان کی جو کوشش ہے, یہ انہوں نے کہا بھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ آگے اس کو پڑھائیں اور سینٹرز کریں, 2-4 سینٹر اگر اس کو بڑھایا جائے تو اس میں آپ کی مدد. آپ نے بالکل صحیح بات کہی ہے, ایک سینٹر کافی نہیں ہے. ہاں, جو شخص آگے بڑھے گا سینسیٹیو کے ساتھ وہ کوملی بن جائے گا. یہ بھی ہی از مین آف ایکشن. اس کا سولوشن فی الحال جو ہے وہ ناصر بھائی نے نکالا ہے. اس کا سولوشن انشاءاللہ بہت جلدی جو ہے وہ اگر آپ خلوص سے کام کریں گے اللہ کی طرف سے انتظام ہوگا, ہم آپ کو بتا دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہاں بیٹا. علیکم السلام بیٹا. میرا سوال بھی سپرسٹیشن سے ریلیٹڈ ہے کہ جو انگوٹھیاں پہنتے ہیں نا فیروزی عقیقی کی, اس سے یہ مانا جاتا ہے کہ دعائیں بھی 70 گنا زیادہ قبول ہوں گی, نمازیں بھی قبول ہوں گی. ہاں, وہ رشوت دیتے نا اللہ کو, اس لیے نہیں. فیروزے کی انگوٹھی پہننا مستحب ہے ہمارے یہاں, اور عقیق سرخ کا پہننا بھی مستحب ہے, بس اس کے آگے کچھ نہیں ہے. آپ بتائیے. آپ نے جو سب سے زیادہ زور دیا ایجوکیشن, اعتمادی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ مذہبی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ دینیت کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے ترقی کے لیے. اور اپنی تقریر میں آپ نے یہ بھی بیان کیا کہ وقت اور حالات کے تقاضے کے ساتھ ساتھ مسائل چینج ہو جاتے ہیں ضرور. سب سے پہلے تو میں معذرت کروں گا اپنی بہنوں سے کہ وہ میری بات کو مطلب بڑا احتیاط معذرت کر رہا ہوں, کسی ادر وے میں نہ لیں, کوئی بھی میرے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں. میرا جہاں تک میرا لباس جو اسلامک لباس ہے وہ یہ ہے کہ اسٹرکچر بھی نہ پڑتا ہے, کیا چیز فزیکل اسٹرکچر بھی لوز ہو. لیکن آج مشکل یہ ہے کہ دلی جیسے شہروں میں جتنے بھی گورنمنٹ اسکول ہیں وہاں جو یونیفارم ہے ہماری مجبوری ہے. ہم سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری شریعت اس لباس کو اس یونیفارم کو اجازت نہیں دیتی, ہم اپنے بچوں کو شلوار کے لیے بھیجنا چاہ رہے ہیں وہ منع کر دیں گے. تو ان حالات میں ہم کیا کریں, ہمارے پاس جو آپشنس ہیں بہت کم بچے ہیں. تو یہاں جو آپ نے کہا کہ حالات کے ساتھ ساتھ کمپرومائز شاید یہ وہ بھی میں سمجھوں. ہمارے علماء نے اس مسئلے کو حل کیا ہے, میں نے پڑھا ہے. اگر بالکل مجبوری کی بات ہو جائے تو آپ جب بچی آپ کے اسکول کیمپس میں ہو تو وہ یونیفارم پہنے, مگر اس کے پہلے اور سے نکلتے ہی اسکول کے پہلے اور اسکول کے بعد اس کو اسلامک ڈریس پہننا چاہیے. اسی میں جوڑنا چاہوں گا جو رہ گیا تھا, اگر ہمارے پاس 10 کنوینٹ اسکول ہیں جہاں ہمیں لگتا ہے کہ اچھی ایجوکیشن مل رہی ہے, اور وہیں 8 ایسے 2 اسکول ایسے بھی ہیں جہاں ہمیں لگتا ہے ایجوکیشن اچھی ہے لیکن کلچر تھوڑا سا جس کو کہہ سکتے ہیں دیسی کلچر شاید کہہ لیں ایسا ہے, لیکن ایجوکیشن اچھی ہے, تو کیا ہمیں ان 2 اسکول کو پریفر کرنا چاہیے یا کسی برانڈیڈ اسکول مثلاً جو بھی دلی میں یا دوسرے جہاں پر اچھی ایجوکیشن نو کمپرومائز پوائنٹ, ایجوکیشن از نو کمپرومائز پوائنٹ. تو آپ کو اس سے ایڈجسٹ کرنا پڑے گا, لیکن اتنی سی بات کی بنا پر آپ اسکول کو نہیں چھوڑ سکتے. اسکول میں آپ پڑھائیں,
اور بس یہ خیال رکھیں کہ کیمپس کے اندر اندر جب تک بچی رہے وہ وہاں کے ڈریس کوڈ میں رہے، لیکن جب باہر آ جائے تو اسلامی ڈریس کوڈ میں رہے. سر زیادہ ایک بات میں جی ارشاد. دیکھیے آپ کسی بھی جگہ پڑھاتے ہیں کانوینٹ میں کسی میں آپ کو جب تک گھر پہ آپ ٹیوشن نہیں رکھتے ہیں پڑھانے کے لیے آپ کا بچہ اور منزل نہیں پہنچتا ہے. آپ چھوٹے اسکول میں رہ کے اپنے گھر پر اس مسئلہ میں کافی کیجیے آپ ٹھیک ہے. ایسا ٹیوٹر لگائیے کہ وہ بچوں کو انگلش بولنا اور میتھمیٹک بڑھیا سکھا سکتا. ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کور سبجیکٹس ہیں وہ ہے میتھمیٹک اور انگلش، یہ صحیح کہہ رہے ہیں، اور کمپیوٹر. اگر یہ 3 چیزوں پر ماسٹری ہے بچے یا بچی کو تو اس کی ساری پرابلم سالو ہو جائے گی. ویسے اس کا سب سے بہتر سولوشن تو یہ ہے ہم سب مل کے کوشش کریں اپنے اسکول کیوں نہیں بناتے رہیں. میں یہی کہنے والا تھا، میں یہی کہنے والا تھا. ایک مسئلہ اور ہے، میرے مرنے کے بعد جو چاہے کریے گا اپنی زندگی میں نہ کہیے گا ورنہ ہمارا خراب ہو جائے گا. اسلام میں جس شے کی جتنی ضرورت ہو بس اتنا ہی اس کو بنانا واجب ہے. سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ اس وقت لکھنؤ میں شیعوں کی 300 سے زیادہ مسجدیں ہیں اور امام باڑے تو جتنے شیعہ ہیں اتنے امام باڑے ہیں. ہر گھر امام باڑہ موجود ہے. اس کے بعد بھی دنا دن امام باڑے بنتے چلے جا رہے ہیں، مسجدیں بنتی چلی جا رہی ہیں. نہیں بڑے بڑے ہی بنتے ہیں بھیا. جو پیسہ آتا ہے نا، آدمی پاس ایجوکیشن نہ ہو اور پیسہ ہو تو وہ اور مصیبت ہو جاتی ہے. اب اس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، مسجد کے احکام نہیں معلوم ہیں. ابھی پرسوں ہی مجھ سے ایک مسئلہ پوچھا گیا، جائے مسجد لکھنؤ میں پرانی مسجد ہے، اس قدر نفیس ایک صاحب نے اس کو بنایا، خدا ان کو سلامت رکھے. امروہے کے ہیں، لکھنؤ کے ہیں بھی نہیں. اب وہ مسجد چونکہ بہت اچھی بن گئی تو دعوتیں وہاں ہو رہی ہیں. دعوتیں ہو رہی ہیں تو کھانا سالن جو ہے وہ ٹپک رہا ہے، چوہے آ رہے ہیں، کتے آ رہے ہیں مسجد کے اندر. تو ہمارا کام تو یہی ہے کہ جہاں کوئی چیز اچھی بنی ہم اس کو بگاڑنے پر فوراً لگ جاتے ہو، بات الگ ہے. تو آپ لوگ دھیرے دھیرے کام کریے. دیکھیے میں جو جس مسلک سے ہوں میں اس مسلک سے ہوں، دوسروں سے مجھے کوئی دشمنی نہیں، لیکن میں اپنے مسلک میں سخت ہوں. ہمارے اپنے مسائل ہیں. ایک بات آپ حضرات ذہن میں رکھیں کہ مجھ میں اور آپ میں یا آپ میں جو فرق ہے وہ صرف اتنا فرق ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مسجد نہ بنائیں، میں یہ نہیں کہتا آپ امام نہ بنائیں. میں کہتا ہوں پہلے قوم کو بنائیں بعد میں امام بڑا بنائیں. خالی پہلے اور بعد کا سوال ہے. اس لیے کہ اگر قوم نہیں بنے گی تو ہر مسجد کا حشر وہی ہوگا جو بابری مسجد کا حشر ہو گیا. اس لیے میں کہتا ہوں پہلے قوم کو مضبوط بنائیے. جب قوم مضبوط ہو، کیا امریکہ میں مسجدیں نہیں ہیں، امام بڑے نہیں ہیں؟ یوروپ میں مسجدیں نہیں، امام بڑے نہیں؟ جا کے دیکھیے کیسے کیسے مسجدیں، کیسے کیسے امام بڑے ہیں. یوروپ کے اندر آپ بھی تشریف لے گئے ہیں، امریکہ میں جا کے دیکھیے، کینیڈا میں جا کے دیکھیے، مگر وہاں کوئی امام بڑے بنے انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو یہاں خالی پہلے کا سوال ہے، پہلے ایجوکیشن بعد میں سب کچھ. ہاں ہاں بیٹی. پیدا ہوتے ہی تمہارے کان میں اذان و اقامت کہی گئی تھی، وہیں سے اسلامک تعلیم شروع ہو گئی تھی. نہیں بیٹا، ایجوکیشن جو اکارڈنگ ٹو ایج ہونا چاہیے. جب تک چھوٹا بچہ یا بچی اس کو قرآن پڑھا دینا ہی کافی ہے، مگر یہ کہ وہ مستقل کافی نہیں ہے. دھیرے دھیرے اس کو قرآن کو سمجھنا بھی چاہیے. آج کل انٹرنیٹ پر انگریزی میں ہر چیز موجود ہے، پلینٹی آف لٹریچر. تم کوئی نہیں پڑھا رہا، تم یو گو ٹو انٹرنیٹ اینڈ فائنڈ اٹ آؤٹ. مگر وہ بات تم صحیح کہہ رہی ہے. ہاں یہ تفسیر بیٹا تم کو معلوم نہیں ہے، تمہاری غلطی نہیں ہے، لیکن اس وقت دینی کورسز بہت اچھے چل رہے ہیں پوری دنیا میں. یہاں بھی نہیں آئے ہیں، انشاءاللہ یہاں بھی آ جائیں گے. تمہارے سوال کا جواب مل جائے گا تم کو انشاءاللہ. کیا نام؟ ہاں آدمی جیسے ہی پیدا ہوتا ہے ویسے گناہ کا خوف ساتھ میں لے کے آتا ہے. وہیں گلا دبا دیجیے، قصہ ختم ہو جائے گا.
ریزنیبل نہیں وہ یہ میں جو بتا رہا ہوں میں مجتہد نہیں ہوں، میں مراجع کا فتویٰ آپ بتا رہا ہوں. یہ فتویٰ میں نے خود پڑھا ہے کہ اگر کوئی اسکول ایسا ہے کہ جہاں پر سرٹن یونیفارم جو نان اسلامک ہے تو اسکول کے اندر بچی وہ یونیفارم پہنے گی، باہر آتی اس کو چینج کر لے گی. بھلے کوئی اسکول. دوسری بات یہ ہے کہ آپ بچے کی گراؤنڈنگ سے اتنی مضبوط کر دیں. آپ لوگ بچوں کو دینیات رٹاتے ہیں، سمجھاتے نہیں ہیں. ہاں اس کو دین سے ہاں بہت زیادہ ہمارے یہاں جو اس وقت ڈسکرپنسی ہے ماحول میں، لوگ کہتے ہیں کہ نگاہوں کا پردہ ہے. کیونکہ اگر ہم اس چیز کا رکھنے لگے اپنے اندر ان بلڈ کی ہمارے نگاہوں کا پردہ ہے جو باہر بھی نہیں، نگاہوں کا پردہ نہیں ہے، نگاہوں سے ہی تو اٹریکشن ہوتا ہے. جی ہاں ہاں بیٹا بتاؤ. وعلیکم السلام. جو حرام خدا ہے وہ حلال نہیں ہو سکتا. ان کو ڈانس سے اور میوزک وغیرہ سے روکا جائے گا. میوزک کے بارے میں آپ بتا دوں بیٹا، یہ غلط طور پر مشہور ہے کہ ہر میوزک حرام ہے. اصل میں عربی میں دو لفظ آتے ہیں، ایک غنا ایک موسیقی، جسے آپ موسیقی کہتے ہیں. تو اسی طرح سے اب اردو میں جو میوزک انسان میں ایڈکشن پیدا کر رہی ہے یا غلط پیشنس کو ابھار رہی ہے، صرف وہ میوزک حرام ہے، باقی جو میوزک ہے وہ حرام نہیں ہے بیٹا. اور میں آئی ایم ناٹ اے میوزیشین. ہم نے تو اصول بتا دیا تم کو بیٹا. نہیں وقت جتنا سر وہ ہم آتے کہاں ہیں. آپ تو آخری کہہ رہے ہیں، ابھی اور کرتے ہیں، کریں لوگ. یہ ہو سکتا ہے غلط آپ سے سوال یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی کریے، آپ جو سوال کریے. آر ٹی آئی کے مطابق، کسی نے آر ٹی آئی تعلیم کی، اس کے مطابق ہندوستان میں مٹھ جو ہوتے ہیں جیسے ہندو میں مدرسوں کی طرح ہمارے مدرسے، اس سے کئی گنا تعداد ہمارے مدرسوں کی، ان کی بہت چھوٹی ہے. کیا یہ مدرسے چینج ہو کے، جیسے دلی میں بہت سارے ہیں، اس طرح کی شکل لے تو ہم اپنے بچوں کو جو انگریزی اسکول میں بھیج رہے ہیں، آپ تو انگریزی نہیں آپ ہر سوال کی ہم کہتے ہیں نہیں معلوم، ہم مولالی تھوڑی ہیں. آپ تو انگریزی پڑھے ہوئے ہیں. آپ مجھے بتائیے کانوینٹ کے معنی کیا ہیں؟ کانوینٹ کے کیا معنی ہیں؟ کانوینٹ کی ہسٹری بیٹا میں بتا دوں. کانوینٹ شروع میں آپ سے 100-150 برس پہلے یہ عیسائیوں کے دینی مدرسے تھے جن کو کانوینٹ کہتے تھے. جیسے آپ کے یہاں مکتب کہا جاتا ہے نا بیٹا، اس طرح کے جو کانوینٹ ہوتا، لیکن انہوں نے زمانے کا ساتھ دیا، انہیں کانوینٹ کو اتنا چینج کر دیا کہ وہ دینی بھی ہو گیا اور دنیا میں بھی ہو گیا. یہی لائن ہمارے علماء کو اختیار کرنا چاہیے تھی. اور کوئی بات؟ ہاں 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 تو ٹھیک ہے، جس نے بھی کیا اللہ اس کی رضا خیر دے. بھائی کون پوچھ رہا تھا؟ لاسٹ کوشچن ہے، پلیز پوچھ لیجیے. بات دراصل یہ ہے کہ ایڈکشن پہ آیا تو کسی طرح کا، بس میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کو یہ بتا دیں کہ کسی طرح کا ایڈکشن، چاہے میوزک ہو، چاہے عادت ہو، یا کسی بھی، وہ حرام. ہاں ٹھیک ہے بالکل. جس سے آپ کا وقت ضائع ہو، وقت کی اسلام میں سب سے زیادہ قیمت ہے. ایڈکشن جو ہے آدمی کا وقت ضائع کرتا ہے. اگر آپ کی شادی ہونے والی ہے اور آنے والی دلہن کا نام فیروزہ ہے تو آپ استخارہ ضرور دیکھیں.